اگر آپ کے پاس 2026 میں پرائز بانڈ موجود ہیں اور 2026 میں آپ نئے پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خریداری کرنا چاہتے ہیں، تو 2026 میں اس حوالے سے بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں کہ اس میں ٹیکس میں کیا قوانین سامنے آئے، نئے پرائز بانڈ کے حوالے سے قوانین کیا ہیں، اور پریمیم پرائز بانڈ اب خریدنے کا کیا فائدہ ہے، اور سرمایہ کاری اب جو ہے وہ اس حوالے سے کس پرائز بانڈ میں کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل رہنمائی جو ہے نا اپنے اس چینل پر دے رہے ہیں. اگر آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، مزید ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. اب ہم آتے ہیں کہ اگر آپ 2026 میں پرائز بانڈ میں جو اب ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ 2026 میں پرائز بانڈ سے متعلقہ نئی اپڈیشن کیا ہے، اور اس پر اگر آپ کا انعام نکل آتا ہے تو اس پر کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، اگر آپ نے ریفنڈ کرانا ہے اسے پرائز بانڈ کو تو اس کی مدت کیا ہے، کون سے پرائز بانڈ اب جو ختم ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کو ریفنڈ کیسے کرائیں، اور پریمیم پرائز بانڈ میں کیا دھماکہ خیز جو ہے وہ خبر ہے. اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ آج کے معاملے میں کور کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائز بانڈ ہے یا گولڈ ہے یا اپنا اسٹاک مارکیٹ ہے، اب 2026 میں آپ کو کہاں جانا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کا پرائز بانڈ نکلا ہے اور آپ کو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑے گا، تو 2026 میں اب یہ ہے کہ اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پائر ہیں تو آپ کو جو ہے نا ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو 15% جو ہے انعامی رقم پر جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% کے حساب سے جو ہے نا وہ ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس جو پرائز بانڈ اس وقت موجود ہیں 7,500 کے، 15,000 کے، 25,000 کے اور 40,000 کے والے جو پرائز بانڈ ہیں، اب یہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جا کر اور اس کی پالیسی کے مطابق اگر اس میں ابھی وقت بقایا ہے تو وہ آپ اسے جمع کرا کر اس کو اپنا ریفنڈ لے سکتے ہیں، یا اس کی تبدیلی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی کسی بھی اپنا برانچ میں جا کر وزٹ کر اس حوالے سے مزید بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پر آپ وقت نہ ضائع کریں اور فوری اس پر جو ہے نا عمل کریں اور ان پرائز بانڈز کو جو ہے نا وہ اپنا ریفنڈ کریں. اب آ جاتے ہیں کہ پریمیم جو ہے نا وہ پرائز بانڈ جو ہے، اب اس میں دھماکہ خیز خبر کیا ہے. اس میں دیکھیں کہ ادھر سے آپ نے پریمیم پرائز بانڈ لیا اور ساتھ ہی آپ کا پروفٹ بھی شروع ہو گیا، کیونکہ پریمیم پرائز بانڈ جو ہے وہ 40,000 اور 25,000 کی مالیت کا ہے، جو اکاؤنٹ ہولڈر کے نام سے ہی شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ اسٹیٹ بینک میں جا کر اپنا اپلیکیشن دے کر جو ہے وہ پریمیم پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں، کیونکہ انعام کی شکل میں سارے کے سارے پیسے آپ کے اس اکاؤنٹ میں جو ہے منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک رجسٹرڈ جو ہے وہ پریمیم پرائز بانڈ ہے اور جو جاری کیا جاتا ہے اور جس کا باقاعدہ منافع بھی دیا جاتا ہے. اگر آپ کا کسی وجہ سے انعام نہیں نکلتا تو آپ کو جو ہے وہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتا ہے. تو میرے لحاظ سے جو سب سے ایک بہترین جو ایک انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نے ان کی شادی کرنی ہے، تو آپ ماہانہ طور پر بچت کر کے پریمیم پرائز بانڈ جو ہے وہ خریدیں اور ایک پرائز بانڈ 25,000 یا 40,000 کا اپنے بچوں کے نام کا اکاؤنٹ کھلوا کر اور اس کو بھول جائیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اس پر پروفٹ بھی ملتا رہے گا، اور دوسرا جو ہے نا آپ جو ہے نا اگر وہ آپ کی قسمت میں ہے اور پرائز بانڈ لگ جاتا ہے تو 8 کروڑ سے لے کر اور 3 کروڑ تک، اور جبکہ 620 انعامات بھی مختلف اماؤنٹس کے ہیں، جس میں آپ کا کوئی بھی انعام لگ جائے تو آپ کی بچے کی قسمت بھی بدل سکتی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ کیا 2026 میں، اب اکثر یہ سوال ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھی آج بھی کیا پرائز بانڈ خریدنا فائدہ مند ہوگا. تو اس کا جواب ہے کہ وہ آپ کی مالیاتی ضرورت پر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اصل سرمایہ نسبتاً پرائز بانڈ میں محفوظ رہ جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس میں انعامات جیتنے کے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو پرائز بانڈ ایک مناسب انتخاب ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے تو تمام کی تمام رقم جو ہے وہ پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ اس میں قسمت میں ضرور کریں، جیسے پریمیم پرائز بانڈ ہے، یہ ایک بہترین آپشن ہے، اسے آپ خرید لیں. بچوں کے لیے بے شک آپ 100 روپے کا یا 200 روپے کا پرائز بانڈ بھی تھوڑی مالیت میں لے کر 1 لاکھ تک یا 50,000 تک بھی آپ قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کا پیسہ ہے تو ضرور پھر آپ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کا چانس لیں، اسٹاک مارکیٹ میں لیں، میوچل فنڈز میں لیں، یا دیگر سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں اس کا بھی جائزہ
ضرور لیں، کیونکہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ایک عموماً اپنا ایک اس میں رسک کم ہے، لیکن چونکہ اس میں پرافٹ تو بہت کم ملتا ہے، لیکن سرمایہ آپ کا جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک اہم بات ہے، نیشنل سیونگ مشن 2026 کے مختلف پرائز بانڈوں کا جو ہے نا وہ شیڈول بھی جاری کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے اس کی جو ڈرا دیکھنا ہے، اگر آپ اپنا کلیم دیکھنا ہے تو اس میں بھی آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا پرائز بانڈ کے نمبر کے ذریعے وہ آپ اس شیڈول کے مطابق انعام چیک کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی اہم بات جو میں کرنے لگا ہوں، اگر کسی بھی ڈینامینیشن کا آپ کا کوئی بھی انعام نکلتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ریفنڈ جو ہے وہ ودن 6 ایئر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ پرائز بانڈ ایکٹ 1999 کے تحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو آپ نے 6 سال کے اندر اندر اپنا ریفنڈ کا کلیم جمع کرانا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وہ اپنا وہ ایکسپائر ہو جائے گا کلیم، اور آپ کو بینک جو ہے نا وہ اس کا کلیم جو ہے نا وہ نہیں دے گا۔ تو لہٰذا تو اس ویڈیو کا جو وہ ایک خلاصہ ہے جو میں بیان کرنے لگا، وہی ہے کہ اس میں جو آپ نے جو آپ کے لیے قیمتی بات ہے، جاننے والی بات ہے، فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے ہے، آپ فائلر بن جائیں۔ نان فائلر پر ٹیکس بہت زیادہ ہے، اور جو پرائز بانڈ جو دیگر ڈینامینیشن کے جو بند ہو چکے ہیں وہ آپ ضرور اس کو ریفنڈ کرائیں۔ اور پریمیم پرائز بانڈ میں چونکہ انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، محفوظ سرمایہ کاری ہے، تو آپ اس پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جانی ود یاسین لا فائل بائی یاسین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ ہمارے اس طرح کی دیگر ویڈیو بھی ضرور دیکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، زندہ باد۔